سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محمد برا السلام عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں امریکہ سے. جی پاکستان نے جو پیسے مانگے ہوئے ہیں اس پر کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ امریکہ پیسے دے گا یا نہیں دے گا. اس پر عبد القیوم صاحب سے پوچھتے ہیں سر کوئی مہربانی کرے گا, اتنی بڑی جنگ رکوائی ہے پاکستان نے, جہاز لے کے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, وہ لومڑی کی طرح دوڑ بھاج اتنے بڑی کی تھی لیکن بچا نہیں سکے. بالکل صحیح بات. مبارک صاحب اصل یہ ہے کہ یہ جو جفیہ ہمارا چڑھا رہے تھے نا چیف آف آرمی اسٹاف نے تو اپنی بیوی بچے جو ہیں وہ امریکہ کی نیشنلٹی لے کے دے دی ہے, اپنی بھی دے دی ہوگی شاید بتا نہیں رہا, لیکن یہ جو دوسرا تھا مبارک صاحب یہ خاص خبر یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے. یہ آج انٹرنیشنل میڈیا پہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے, پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے. جو چائنیز نے ادھار دیا تھا انہوں نے پیسے مانگ لیے 28 بلین. اسی طرح باقی ملکوں نے بھی بولا کہ ہمارے پیسے واپس کرو, سعودیہ نے بھی بولا پیسے واپس کرو. انہوں نے $10 بلین پھر یونائٹڈ اسٹیٹ سے مانگے جو بالکل ان کو نہیں ملنے والے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ چاپلوسی کر رہے تھے. ان کے ایک منسٹر نے کل پرسوں بیان دیا تھا کہ ہم پاکستان کی چاپلوسی سمجھ رہے تھے کہ یہ جو اتنے چاپلوسی اور جفی چڑھا رہے ہیں کوئی مقصد ہے ان کا. اور اس سے تو ایران کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے, ایران تو جنگ ختم نہیں ہوئی. جو یہ ایران کے پاس جا رہے تھے, ایران کے کل جو پارلیمنٹ کے اسپیکر اس نے بیان دیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان جو کچھ یہ ڈپلومیسی کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ جب ہمیں مار پڑی تھی تو پاکستان خاموش رہا, آج بھی ہمیں امریکہ مارتا جا رہا ہے بغیر قصور کے اور پاکستان خاموش ہے. یہ بات کل اس نے کی ہے کہ یہ جو خاموشی ہے یہ چاپلوسیاں تھیں, کیا تھیں, کس کے کہنے پہ ہمارے ساتھ ادھر ادھر کر رہے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بچے نہیں, ہمیں سب پتہ ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے یہ چاپلوس, یہ چیف آف آرمی اسٹاف جو فیلڈ مارشل بن کے دنیا میں ناچ رہا تھا, جہاز لے کے بیٹھا ہوا ہے, پاکستان ڈیفالٹ کر گیا, ادھر کس نے جہاز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کھا پی رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ قطر میں ان کا پرانا وہ جو بادشاہ تھا یا صدر تھا یا جو بھی تھا خلیفہ تھا, وہ جب اس کی موت آئی گی جہاز لے کے پہنچ کے دونوں بھائی. آپ اندازہ لگے مقصد اس طرح کوئی دنیا کا صدر نہیں گیا وہاں پہ, یہ دونوں چاپلوس وہاں پہنچ گئے. کیونکہ جب ان کے خلاف عمران نے کیس بنائے تھے تو انہی قطر کے شہزادوں کے کچھ جعلی لیٹر انہوں نے پیش کیے تھے عدالتوں میں. تو جب جس قوم کے اوپر اس طرح کے کرپٹ ترین لوگ حاوی ہوں اور وہ پاکستان کی دولت کو لوٹ رہے ہوں, تو وہ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ پہلے بھی ہو چکا تھا, آج ہو گیا اگر ظاہری طور پہ, تو یہ 78 سال سے ایکچولی ڈیفالٹ میں ہے. تو یہ اتنی بڑی بدنامی پاکستان کی اور امریکہ کے سامنے ابھی اوپنلی $10 بلین مانگنا میرے خیال میں یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ امریکہ ان کو جوتے مارنے والا ہے. اچھا سر, ترکی بھی یہ صاحب چلے گئے تھے جب زلزلہ آیا تھا, وہ اپنی مصیبت میں پڑے ہوتے, یہ جہاز لے کے نکل جاتے ہیں, سوچتے سمجھتے نہیں ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. امریکہ ہو, IMF ہو یا کوئی بھی ان کو قرضہ دیتا, وہ پوچھتا نہیں کہ آپ تو یاشی پٹھے ہیں, سارے یاشی میں پڑے ہوئے ہیں, قوم جو ہے وہ بھوک افلاس سے مر رہی ہے, کوئی سوال نہیں کرتا ان سے. یہ ایک بڑا کوشچن ہے آپ نے جو بات کی مبارک سے, یہ زبردست کوشچن ہے. لیکن امریکہ جو کہتا ہے کہ جمہوریت کا باپ ہے, یعنی جمہوریت پوری دنیا کے لیے, جمہوریت کے لیے جناب وینزویلا کا صدر اٹھا لیا, فرانس کا اٹھا لیا, ادھر جمہوریت نہیں اس کو پابندیاں لگا دو, روس میں جمہوریت نہیں اس کو پابندیاں لگا دو, چائنا میں ہیومن رائٹس کے اوپر پابندیاں لگا دو. تو جب ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ظلم ہو رہے ہیں, یعنی جمہوریت کے لیے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا, اس کو اندر کر دیا ہے بغیر قصور کے, اور 3 سال سے وہاں پڑا ہوا ہے, لوگوں کے حقوق نہیں ہے, کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے. یہ نظر نہیں آ رہا امریکہ کو, نظر نہیں آ رہا امریکہ کو, یا کسی کو نظر نہیں آ رہا جو پیسے دے رہے کہ وہاں انسانی حقوق کا جنازہ نکل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل نے بیان دیا کہ اس نے بولا کہ امریکہ کیا کرتا ہے کہ امریکہ میں جو لوگ ملٹری کی آفیسرز کورس کرنے جاتے ہیں ان کو وہاں پہ ان کو باقاعدہ وہ کرتا ہے, وہ ایک قسم کے ایجنٹ بناتا ہے ان کو پکا, اور وہاں سے پکی جاسوسی کراتا ہے پاکستان میں. اور آپ کو پتہ بھی ہے 1-2 بندوں کو پھانسی بھی ہوئی تھی بلگیریا جو ابھی
وہاں تھے, انہوں نے جاسوسی کر رہے تھے امریکہ کے لیے. اس نے بولا کہ مجھے انہوں نے میسج بھیجا, میں ISI میں تھا, یہ اس کا میسج آیا, تو مجھے انہوں نے بولا دیکھو آپ اگر ہمارے لیے کام کرو گے تو ہم تمہاری بیوی بچوں کو پکے یہاں پہ پکی نیشنلٹی دے دیں گے, تمہیں بھی دے دیں گے, تو ہمیں تم سے کام لینا ہے. تو اس نے کہا, وہ کہتا ہے میرے کان کھڑے ہو گئے, اور میں نے کہا میں تو کبھی نہیں اپنے ملک کے ساتھ غداری کر سکتا. تو یہ جو امریکہ کرتا ہے, جیسے مشرف آیا تو اس کے ساتھ مل گیا, اس نے غلط کام کیا, ضیاء الحق آیا اس کے ساتھ مل گئے, اس نے غلط کام کیا تھا. اس سے پہلے جتنے ڈکٹیٹرز تھے سارے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں امریکی. جب پاکستان میں کوئی انصاف نہیں ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے, کوئی وہاں پہ اگر ہم مذہبی لیں تو وہاں پہ کسی بندے کو بھی کوئی حقوق نہیں مل رہے, تو پھر امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو چیمپئن کراتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیموکریٹک اور ڈیموکریسی جو ہے اس کے لیے ہم چیمپئنز ہیں. آج پاکستان میں آپ امریکہ کو پتہ ہے کہ یہ جو بندے یہ ٹھوسے گئے, ان سے مطلب تھا اس کا, شاید وہ چاہ رہا ہوگا کہ شاید یہ ایرانیوں کو ڈرا ڈرو دیں گے. تو ایرانیوں نے تو بولا ہم تو ڈرنے والے نہیں ہیں, جو مرضی کر لو. ایون اس کے صدر نے بیان دیا کہ اگر تو ایٹم بم بھی گرائے گا 50% ایرانی بچ جائیں گے اور تمہیں کھا جائیں گے, پھر جو مرضی کر لو. لیکن ایرانی قوم جھکنے والی نہیں ہے. یہ چیز امریکہ شاید چاہ رہا تھا ان سے, یہ چاپلوسوں سے جپیاں چھپیاں رات دن ادھر ادھر فراڈ بدنیت حرام خور کر رہے تھے دنیا میں, اور ان کا اصلی چہرہ بھی سامنے آ گیا. یہ اس ڈیفالٹ کو روکنے کے لیے ہمیں پیسہ مل جائے گا امریکہ سے. شاید امریکہ ان کو کچھ نہیں دینے والا بات سے, یہ آپ دیکھ لیجیے گا. نہیں ہو سکتا 2-4 ملین دے دے, بالکل ہی تو نہیں نہ کرے گا. 10 مانگا ہے تو 1-2 ملین تو دے گا ہی نا. وہ پھر بیچنے پڑیں گے, ان کو ادارے بیچنے پڑیں گے. نہیں کون سا ادارہ باقی بچا ہے جو بیچنا ہے؟ سارے تو پہلے بیچ دیے اور دوبارہ بیچنے شروع کر دیں. جس طرح پاکستان میں ایک پراپرٹی ڈیلر ایک مکان کو 10 دفعہ بیچ دیتا ہے. یہ تو ایئرپورٹس بیچ دیں گے, آپ کی بندرگاہیں بیچ دیں گے, گوادر بیچ دیں گے, یہ جتنے آپ کے ایسٹس زمین کے نیچے سونا ہیرے جواہرات سب بیچ دیں گے. یہ تو وفادار نہیں ہے نا پاکستان کے. یہ ڈاکو تھے اور ڈاکو ہیں, اور ڈاکو کو کسی نے پکڑا نہیں آج تک. اصل یہ بات ہے. مشرف بھی اپنی کرسی کے لیے ڈاکو کو چھوڑ گیا تھا. تو یہ 2 دفعہ انہوں نے جو اپنی مرضی سے اپنی جیلی اسمبلیوں سے سب کچھ معاف کروایا, تو وہ مقصد یہ کیسے چلے گا؟ میرے خیال میں کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید اللہ قدرت ان کو پکڑنے کے لیے کچھ راستے ڈھونڈے. لیکن فی الحال تو ابھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ چور سارے گٹھے ہیں, اور چوروں کے سامنے آپ کی قوم پہ بس ہے. کوئی چائنیز پروفیسر نے کل پھر پروفیسر کی ہے, اس نے بولا کہ دنیا کے 7 ملکوں میں سے پاکستان پہلے 6-7ویں نمبر پہ تھا, ابھی 3 نمبر پہ ہے, کیونکہ وہاں پہ جو کرپشن, جو بےمان دھوکے باز لوگ حکومت کر رہے ہیں, اس ملک کو ڈبو کے ہی چھوڑیں گے. وہ نیچے سے اوپر ان کی گریڈنگ کر رہا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. جی مہربانی. اچھا جی, یہ جو بات ہے نا کہ یہ ہم بیچ دیں گے, وہ بیچ دیں گے, کتنی دیر بیچیں گے؟ وہ چرسی والا حساب ہوگا ہمارا. تو چرسی کو کوئی جب چرس نہیں دیتا, وہ گھر کے برتن بیچ آتا ہے, ماں کا زیور بیچ آتا ہے, بہن کی چوڑیاں بیچ آتا ہے. اب یہاں کامرس میں ایک آدھا بندہ ایسا ہوگا اسی کیٹیگری کا, وہ لائک نہیں کرے گا پروگرام کو, کیونکہ اس کا بھی چولہا جو ہے اسی طرح چل رہا ہے. کب تک آپ لوگوں سے پیسے لے کے چل سکتے ہیں؟ اور جو دینے والے وہ بھی شرم, انہوں نے کبھی پوچھے نہیں کہ یہاں تو انسانی کو کا بیڑا گرک ہوا ہے, اس کے باوجود وہ دے رہے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پیسے دیتے رہتے تاکہ بعد میں ان کو قابو میں کرتے ہیں, مگر بعد میں یہ ٹیمیں بدل جائے گی, عوام کے لیے مصیبت بنے گی. کل ہی میں دیکھ رہا تھا, وہ کہتا دوسرے ملکوں میں, یورپ میں پیٹرول کی قیمت صرف ایک دفعہ آپ چینج کر سکتے ہیں. پاکستان میں کہتا ہر 10 منٹ بعد چینج ہوتی ہے, ہر 20 منٹ بعد, گھنٹے بعد, 2 گھنٹے, پتہ نہیں کب پیٹرول کی قیمتیں چینج ہوئی. تو جناب تکلیف دہ حالات ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے کہ اس پر آپ کو اپڈیٹ رکھنا. چینل کو بارہ سبسکرائب کریں, جڑے رہیں.